نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہل سنت کے نظر میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے کیا نظریات اور عقائد ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح سوچ، نظریہ اور عقیدہ رکھے، اور اس کے برخلاف جو غلط اور گمراہ نظریات ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اور یہ حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ایک مسلمان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح نظریات معلوم ہو۔ چنانچہ اس ضرورت کے پیش نظر ہم اہل سنت والجماعت کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ضروری چند نظریات ترتیب وار عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت صحابی رسول ہے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا یہ انتخاب من جانب اللہ ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے ایک خاص جماعت کا انتخاب فرما لیا تھا جسے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابی کا شرف عطا فرمانے کے لیے بھی ایک خاص جماعت خود وہ اس کا انتخاب فرما لیا ہے جسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک شخصیت وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ بندہ ہے، اسی کو انتخاب من جانب اللہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور امین تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو اترتی اور نازل ہوتی تو اس کے لکھنے والوں میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بڑی امانت داری سے اور دیانتداری سے یہ وحی اور کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہے، یعنی کامل درجے کے مومن ہے۔ نمبر 5، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا یہ اس کا حق تھا، اور یہ جائز طریقے سے خلیفہ بنے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ خلافت کا حق کسی اور کا تھا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہلیت نہیں تھی اور بس زبردستی خلیفہ بن گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ جائز طریقے سے خلیفہ بنے ہیں۔ نمبر 6، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اور ایک منصف حکمران تھے۔ نمبر 7، ہر مسلمان پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام شرعاً واجب ہے۔ نمبر 8، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی یا بے ادبی کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 9، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہے۔ معیار حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و افعال یہ حق و باطل کے درمیان ایک کسوٹی ہے اور ایک معیار ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی دینی کام سر انجام دی ہے وہ ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ اور حجت ہے۔ نمبر 10، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی قسم کی تنقید یا تنقیص کرنا یا تبصرہ کرنا ان کی ذات اور شخصیت کے متعلق یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 11، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ عن الخطا ہے، یعنی صدور معصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما رکھی ہے۔ اور نمبر 12، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشاجرات صحابہ میں ہوا وہ ایک غلط فہمی پر مبنی تھا، اس کو اہل سنت والجماعت کے اصطلاح میں ایک اجتہادی خطا اور اجتہادی غلطی کہتے ہیں،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد تھے، وہ اجتہاد کی اہلیت اس میں تھی، وہ اجتہاد کر سکتے تھے، اس لیے وہ اس میں بھی اجر کے جو ہے نا وہ مستحق اور حقدار ہے۔ نمبر 13، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اجتہاد تھا یا مشاجرات صحابہ میں جو ان سے صادر ہوا، وہ للہیت، تقوی اور اس کی دیانتداری اور امانتداری پر مبنی تھا، نہ کہ کوئی ذاتی مفاد یا خواہش پرستی یا حب جاہ یا حب مال یا اور اسی طرح کی دنیاوی کوئی غرض ہو یا خواہش پرستی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور للہیت اور تقوی پر جو ہے ان کا اجتہاد مبنی تھا۔ اور نمبر 13، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط سمجھنا، یہ انتہائی درجہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا شخص اہل سنت والجماعت کی نظر میں وہ انتہائی درجہ کا گمراہ ہے۔ یہ چند نظریات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ضروری عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح وہ سمجھ نصیب فرمائے۔